السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 سے متعلق، 33 اور 34 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ شان نزول اخنس بن شریق اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا: اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے۔ اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں۔ کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہ آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصہ کی اولاد ہیں اور لوا، سقایت، حجابت، ندوہ وغیرہ تو سارے اعجاز انہیں حاصل ہی ہیں۔ نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے اعجاز کیا رہ گیا۔ ترمذی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ قوم حضور کے صدق کا اعتقاد رکھتی ہے، لیکن ان کی ظاہری تکذیب کا باعث ان کا حسد اور عناد ہے، تو حسد اور عناد کی بنیاد پر انہیں جھٹلاتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ آیت کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب آیات الہیہ کی تکذیب ہے، اور تکذیب کرنے والے ظالم ہیں، یعنی آپ کو جھٹلانے والے اللہ کی آیتوں کے جھٹلانے والے ہیں، اور آپ کو جھٹلانے والے یقیناً ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ بِآیاتِ اللَّهِ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا، اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے۔ کذبت رسل من قبل، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا، اور جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے۔
ولا مبدل لکلمات اللہ، تو انہوں نے اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک اس نے جس وقت مقدر فرمایا ہے ضرور ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسی ایذائیں پہنچیں، یہ پیش نظر رکھ کر آپ دل مطمئن رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ان آیات کریمہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔